اور یہ سارے کرتے رہے ہیں. ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی. اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں, جس کے اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, غازی علم الدین, اس نے بھی صحت جرم سے انکار کیا تھا. وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں ہماری عدالتوں کے اندر. ایک ایک سوال اس سے پوچھا جج نے, تم نے یہ چھری خریدی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تم فلاں جگہ موجود تھے؟ نہیں. تم نے اس کو مارا؟ نہیں. ہر ایک کے آگے نو لکھا ہوا ہے. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پھندا چوم لوں گا. میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ جو 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کر کے گئے ہیں نا, کسی نے بھی پھندا نہیں چوما. دوسرے دن ہی صحت جرم سے انکار کر دیا. تینوں مرڈر اٹیمپٹس کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. تو دوستو, مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں 3 ڈیفرنٹ سچویشنز کی بات کی. ایک تو انہوں نے ممتاز قادری کی بات کی, ایک انہوں نے جو ان کی اپنی لائف پہ اٹیمپٹس ہوئیں اس کی بات کی, اور تیسری بات انہوں نے کی غازی علم الدین شہید کی. پہلی بات تو یہ کہ ان تینوں سچویشنز کا آپس میں کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے, اور میں تینوں سچویشن پہ بات نہیں کروں گا. میں صرف غازی علم الدین والی سچویشن پہ بات کروں گا. اس کے بارے میں جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو دوستو, مرزا صاحب کا کہنا تھا کہ علم الدین نے اپنی صحت جرم سے انکار کیا. تو دوستو, فوجداری مقدمات کا کوئی بھی وکیل ہوتا ہے نا, اگر اس کے پاس کوئی کیس آتا ہے 302 کا, 307 کا یا 324 کا, تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ سے کہے کہ وہ اپنی صحت جرم سے انکار کر دے, وہ اس بات سے انکاری ہو جائے کہ اس نے وہ فعل سر انجام دیا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وکیل کوئی نہ کوئی ایسا جواز تیار کر لیتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا آرگومنٹ ڈھونڈتا ہے جس سے کہ یا تو اس کا کلائنٹ مکمل طور پر بچ جائے یا اس کے کلائنٹ کا جو سزا ہو وہ کم سے کم ہو, کیونکہ فوجداری مقدمات میں سزائیں بہت ہی سخت ہوتی ہیں. اور یہی کیس جو ہے وہ علم الدین شہید کے کیس میں بھی ہوا. اس کے جو وکیل تھے انہوں نے اسے کہا کہ تم صحت جرم سے انکار کر دو, حالانکہ وہ آلائے قتل کے ساتھ گرفتار ہوا تھا, اور اس کی جو ابتدائی سٹیٹمنٹ تھی اس میں وہ مان بھی گیا تھا کہ اس نے وہ فعل سر انجام دیا ہے, لیکن بعد میں اس کے وکیلوں نے کہا کہ تم اس بات سے انکاری ہو جاؤ. تو یوں اس کے کیس میں ایک جول پیدا ہو گیا, اس کی سٹیٹمنٹس آپس میں متضاد ہو گئی, کانٹراڈکٹری ہو گئی. بعد میں آپ نے سنا ہوگا, ہم بھی جب چھوٹے تھے تو یہ بات بڑی سنا کرتے تھے کہ قائد اعظم نے اسے کہا کہ تم ایک بار کہہ دو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں تمہیں پھانسی کے پھندے سے بھی بچا کے لے آؤں گا, وغیرہ وغیرہ. تو وہ اصل میں بات کچھ یوں تھی کہ جب قائد اعظم تک یہ کیس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, کیونکہ تمہاری ابتدائی سٹیٹمنٹس میں تم نے یہ تسلیم کیا کہ تم نے یہ کام کیا ہے, اور تم اس آلے کے ساتھ گرفتار بھی ہوئے ہو جسے تم نے یہ فعل سر انجام دیا تھا. تو تم یہ کہہ دو کہ میں نے یہ کام کیا ہے, لیکن میں نے اس کے بڑکانے پہ, اس کی پرووکیشن پہ یہ کام کیا ہے. اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے میری مذہبی جذبات کی تحقیر ہوئی ہے, میرے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں, اس وجہ سے میں نے یہ فعل سر انجام دیا ہے. لیکن تب تک کیس بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا تھا. اس کے پہلے وکیلوں نے اس کی سٹیٹمنٹس اور دوسری جو سٹیٹمنٹس تھیں ان دونوں کو ملا کے ایک بہت ہی کیس جو ہے وہ ویک کیس تیار کر دیا تھا. تو یوں قائد اعظم تک پہنچتے اس کیس میں کافی دیر ہو چکی تھی. اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں. ایمل کانسی نام آپ نے سنا ہوگا, پچھلے دنوں میں کافی زیادہ وائرل بھی ہوا. ایمل کانسی امریکہ میں CIA کے 3 بندے مار کے پاکستان آ گیا. پاکستانی ایجنسیوں نے اسے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا. تو جب وہ امریکہ پہنچا تو وہ شروع میں یہ بات مان گیا کہ اس نے یہ فعل سر انجام دیا ہے, لیکن بعد میں عدالت میں جا کے وہ اپنے اس عمل سے انکاری ہو گیا. تو میرے پاس اس کا ایک انٹرویو موجود ہے, اس کا آڈیو انٹرویو کیا کسی رپورٹر نے جب وہ جیل میں تھا. تو اس رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے, لیکن عدالت میں جا کے تم مکر گئے. تو ایمل کانسی نے اس رپورٹر کو کہا کہ میں نے تو یہ بات اس وجہ سے کی تھی کہ ایمل کانسی نے اس رپورٹر کو جواب دیا کہ شروع میں تو میں نے یہ بات کی تھی, لیکن بعد میں جو مجھے وکیل ملے انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس عمل سے انکاری ہو جاؤ, اور مجھے تو اتنا قانون کا پتہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے میں جب عدالت میں گیا تو میں نے ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اس فعل سے انکار کر دیا. تو یوں میری سٹیٹمنٹ جو تھی اس میں جول پیدا ہو گیا, اور میری سٹیٹمنٹس آپس میں کانٹراڈکٹری ہو گئی. تو یہی جو کیس تھا وہ علم الدین شہید کے کیس میں بھی ہوا. اور دوسری اس کی مثال میں ایک آپ کو اور دیتا ہوں, اس کا ثبوت میں آپ کو ایک اور مہیا کرتا ہوں. جو بات میں نے شروع میں کی کہ قائد اعظم نے یہ بات کی کہ تم پرووکیشن والی بات کر دو. علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال صاحب کا ایک انٹرویو بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی جو شروع میں نے کی, کہ شروع میں اس کا کیس ایسے تھا, بعد میں اس کے جو وکیل تھے انہوں نے اسے یہ کہا, اور بعد میں قائد اعظم نے یہ کہا. تو وہ جو سیم سٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہی جو ہے وہ انہوں نے بھی بیان کی ہے اپنے اس انٹرویو میں. تو یہ حقیقی کہانی تھی اس سٹیٹمنٹ کی, اس اپنے صحت فعل سے انکار کرنے کی, جس کا ذکر مرزا صاحب اس ویڈیو میں فرما رہے ہیں. تو مرزا صاحب نے 3 ڈیفرنٹ سچویشن کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی, ملانے کی کوشش کی, اور میرا نہیں خیال کہ ان تینوں سچویشن کا آپس میں کوئی کمپیریزن بنتا ہے. تو دوستو, آپ اپنے مذہبی عقائد کے لیے جس کو بھی فالو کرتے ہیں کرتے رہیے. اگر تو آپ نے حقیقی تاریخ جاننی ہے, سچی تاریخ جاننی ہے, تو اپنے بھائی تاریخ دان ارسلان صاحب کو فالو کیجئے, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال ارسلان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.